کافروں کے لیے بنائی گئی ہے اور مومن اور مسلمانوں کے لیے نہیں بنائی گئی۔ البتہ یہ ہے کہ جو گناہ کریں گے تو وہ اپنے گناہوں کی سزا پانے کے لیے جہنم میں جا سکتے ہیں، لیکن یہ آگ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے نہیں بنی، یہ کافروں کے لیے بنی ہے۔ جو انکار کرتے رب کا، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ تو جس مالک نے، جس پروردگار نے اس دنیا میں پالا، اس دنیا میں ہمیں نعمتیں عطا کی، ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا، رہنے کو مکان دیے، اور اتنی نعمتیں ہیں کہ ان نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اب ان نعمتوں کے عطا کرنے والے کے کرم کو جس نے دنیا میں نہ مانا، تو وہ کرم کرنے والا پروردگار اب پھر اس جہاں میں اسے کوئی نعمت نہیں دے گا، وہاں وہ اب کچھ نعمت اسے نہیں دے گا۔ جس نے دنیا میں عطا کرنے والے، دنیا میں احسان کرنے والے کہ احسان کو نہ مانا، تو اسے اس جہاں میں کچھ نہیں دیا جائے گا۔ اس جہاں میں اس کے صرف عذاب ہے، عذاب کے سوا کچھ نہیں۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، جس نے اپنے پالنے والے کا انکار کیا، عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ۔ اور جب اس میں، یعنی جہنم کی آگ میں وہ ڈالے جائیں گے، سمعوا لها شہیقا، تو وہ جہنم کی چنگار سنیں گے، وَهِيَ تَفُورُ، اور اس کی آگ جوش مار نہیں ہوگی۔ جوش کیسا ہوگا؟ اس آگ کا غصہ اور آگ کا غضب کیسا ہوگا؟ فرمایا کہ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، کہ غیظ و غصے میں قریب ہوگا، کہ یعنی قریب ہے، اس حالت کا بیان کیا جا رہا ہے کہ قریب ہے کہ غیظ و غصے میں یہ آگ پھٹ جائے۔ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، اور جب بھی اس میں کوئی گروہ پھینکا جائے گا، کسی گروہ کو ڈالا جائے گا، سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا، خزانہ خازن کی جمع ہے، تو ان سے جہنم کے جو مقرر عذاب کے فرشتے ہوں گے، جہنم پر مقرر عذاب کے فرشتے ان سے سوال کریں گے، ان سے پوچھیں گے أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا، خدا کو خوف دینے والا تمہارے پاس کیا نہیں آیا دنیا میں؟ قَالُوا بَلَىٰ، کہیں گے کہ کیوں نہیں، قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ، کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ایک ڈرانے والا آیا۔ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، اور ہم نے جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم پر کوئی چیز نازل نہیں کی، کوئی چیز تم پر نہیں اتاری جو تم کلام لے کر آ رہے ہو نبی کے توسط سے، یا جس امت کے پاس بنفس نفیس اللہ کے نبی اللہ کی دعوت لے کے پہنچے، تو انہوں نے براہ راست ان کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، یہ جو تم کلام پیش کر رہے ہو یہ اللہ نے تم پر نہیں اتارا، بلکہ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ ان انتم الا فی ضلال کبیر، کہ تم تو بڑی گمراہی میں ہو، غلط راستے پہ ہو تم لوگ۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اور وہ کہیں گے وقالوا لو كنا نسمع، اگر ہم سنتے، یہ اللہ کا جو پیغام ہے،
کلام الہی ہے، تو نبی کے واسطے سے، نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہا تھا دنیا زندگی میں، اگر ہم اس کلام کو سنتے، رسول کے ارشادات کو سنتے اور اس پر عمل کرتے، اور اس کے ساتھ فرمایا گیا کہ وہ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل، اور ہم ذرا عقل سے کام لیتے، اس کلام کو سنتے یا اپنی عقل سے اگر کام لیتے تو ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم پھر جہنم کے لوگوں میں سے نہ ہوتے۔ اصحاب والے، اصحاب السعیر جہنم والے، ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعیر، تو اب وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں۔ فاعترفوا اعتراف سے ہے، فاعترفوا بذنبهم، ذنب کا معنی گناہ، وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے، لیکن اس وقت وہ اعتراف انہیں کام نہیں دے گا، اور ان سے کہا جائے گا فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو پھٹکار ہو دوزخیوں کو۔ جہاں اللہ تعالیٰ کلام عظیم میں جہنم والوں کے عذاب کا اور کافروں کے کفر کا اور اس کے انجام کا بیان فرماتا ہے، وہیں مومنوں کے ایمان لانے اور ان کو اس جہاں میں ملنے والی نعمتوں کا بیان فرماتا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير، بے شک وہ کہ جو بغیر دیکھے اللہ سے ڈریں، یعنی اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح وہ لوگوں کے سامنے برائیوں سے بچتے ہیں، حرام کاموں سے بچتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، وہ لوگ ویسے تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ڈریں، ویسے ہی اللہ سے ڈر کر وہ برائیوں سے بچیں اور نیک اعمال کرتے ہوں گے۔ تو ایسے مومنین کاملین کے لیے وہاں مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے، بہت بڑا ان کے لیے اجر ہے۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير، بے شک وہ لوگ کہ جو اپنے رب کو بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر کبیر، اور بڑا اجر ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، تم اپنی آواز کو پس کرو یا زیادہ کرو، اونچی کرو۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو دلوں کی بات جانتا ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، تو کیا وہ نہیں جانے گا کہ جس نے پیدا کیا ہے؟ کیا وہ نہیں علم رکھے گا کہ جو تخلیق فرمانے والا ہے؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہی ہے ہر باریکی جاننے والا اور خبردار۔